فرانس میں پڑھائی کا خواب کون نہیں دیکھتا؟ ایفل ٹاور، خوبصورت کیفے اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں، یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن ذرا رکیں، اس خواب کے ساتھ ایک بہت ہی عملی سوال بھی جڑا ہے۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ خاص طور پر جب پیرس جیسے شہر میں اخراجات پورے کرنا ایک چیلنج ہو۔ تو ایک بین الاقوامی طالب علم کے طور پر اس سب کو سنبھالنا کیسے ہے؟ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، کیا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کیا جا سکتا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم، کیا اس کام سے سارے خرچے پورے ہو جائیں گے؟ جواب ہے ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک لیکن ہے، ایک شرط ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ آپ فرانسیسی سسٹم کو سمجھیں اور اس کے قوانین کو جانیں۔ تو آئیے ان اہم شرائط کو سمجھتے ہیں تاکہ فرانس میں آپ کا سفر پر اعتماد طریقے سے شروع ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ فرانس میں بطور طالب علم کام کرنے کا پورا نظام دراصل صرف 3 اہم نمبروں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر آپ یہ 3 نمبر یاد رکھیں تو آپ قانونی طور پر بالکل محفوظ رہیں گے۔ پہلا اور سب سے ضروری نمبر ہے 964۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک نان ای یو طالب علم ہیں تو آپ پورے سال میں کل 964 گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ اس سے 1 گھنٹہ بھی اوپر نہیں۔ عام طور پر یہ ہفتے کے تقریباً 20 گھنٹے بنتے ہیں اور آپ چھٹیوں میں زیادہ کام کر کے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا نمبر ہے تقریباً 9.75 یورو۔ یہ ہے فرانس کی کم از کم اجرت، جسے وہ SMIC کہتے ہیں، اور یہ وہ نیٹ رقم ہے، یعنی سوشل سیکیورٹی کٹوتیوں کے بعد جو پیسہ اصل میں آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئے گا۔ اور آخری نمبر وہ ہے 1۔ جی ہاں، صرف ایک دستاویز، آپ کا جو طویل قیام کا اسٹوڈنٹ ویزا VLSTS ہے نا، بس وہی آپ کا ورک پرمٹ بھی ہے۔ کوئی الگ سے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنا آسان ہو گیا ہے نا؟ چلیں، قانون تو سمجھ آ گئے، اب آتے ہیں اصل حساب کتاب پر۔ سب سے بڑا سوال، کیا ان قوانین کے تحت کام کر کے آپ کے سارے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں؟ تو ذرا نمبرز کو دیکھیں۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اجازت شدہ گھنٹے کم از کم اجرت پر کام کرتے ہیں تو مہینے کا بنے گا کوئی 750 یورو۔ لیکن فرانس میں رہنے کا اوسط خرچہ 800 سے 1200 یورو کے بیچ ہے، تو صاف صاف ایک فرق نظر آ رہا ہے نا۔ یہی وہ مالی خلا ہے جس کا سامنا ہر طالب علم کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس فرق کو پورا کیسے کیا جائے؟ اس کا حل 2 حصوں والی حکمت عملی میں ہے۔ پہلا حصہ تو آپ کی پارٹ ٹائم نوکری سے آنے والی آمدنی ہے، اور دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، وہ ہے ہاؤسنگ امداد، یعنی کیف سے ملنے والی مدد۔ یہ جو کیف کی ہاؤسنگ امداد ہے، جسے APL بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے ماہانہ کرائے میں 100 سے 280 یورو تک کی کمی لا سکتی ہے۔ مگر یہاں ایک بہت ضروری بات یاد رکھنی ہے، آپ کو فرانس پہنچتے ہی اس کے لیے فوراً اپلائی کرنا ہے، کیونکہ پہلی ادائیگی آنے میں عام طور پر 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ مطلب پہلے 2 مہینوں کا پورا کرایہ آپ کو اپنی جیب سے دینا ہوگا۔ اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اچھا جی، مالی معاملات کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ نوکری ڈھونڈنی کیسے ہے؟ کہاں ملیں گی طالب علموں کے لیے بہترین نوکریاں؟ دیکھیں، ایک طالب علم کے شیڈول کے لیے کچھ نوکریاں دوسری نوکریوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچن میں ڈش واشنگ جیسی نوکریوں میں اکثر کم فرانسیسی زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ رات گئے کے اوقات کے لیے بہترین ہے۔ آن لائن ٹیوٹرنگ میں آپ کو اپنے گھنٹے خود طے کرنے کی مکمل آزادی ملتی ہے، اور چھٹیوں میں وندانش یعنی انگوروں کی کٹائی جیسا موسمی کام کم وقت میں زیادہ گھنٹے کام کرنے کا ایک زبردست موقع ہے۔ تو نوکری کی تلاش شروع کہاں سے کریں؟ سب سے پہلے جاب وائز دیکھیں۔ یہ طالب علموں کے لیے سرکاری پلیٹ فارم ہے۔ پھر اپنی یونیورسٹی کے کیریئر سینٹر سے رابطہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ لنکڈ ان، اور ہاں، فرانس میں یہ آج بھی چلتا ہے، مقامی کاروباروں میں جا کر براہ راست CV جمع کروانا، یہ بھی بہت کام آتا ہے۔ اور اب ایک ایسی ٹپ جو پورا گیم بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کے ڈگری پروگرام کا حصہ ایک سٹاج یعنی انٹرنشپ ہے تو یہ ایک گولڈن ٹکٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون کے مطابق 2 ماہ سے لمبی انٹرنشپ پر کم از کم 650 یورو ماہانہ ادا کرنا لازمی ہے۔ اور سب سے بہترین بات، اس انٹرنشپ کے گھنٹے آپ کی 964 گھنٹوں کی سالانہ حد میں شمار نہیں ہوتے۔ چلیں
اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں جڑتا کیسے ہے۔ نوکری ملنا صرف آپ کی قابلیت پر منحصر نہیں کرتا، بلکہ فرانسیسی کام کی ثقافت کو سمجھنے پر بھی کرتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں جو آپ کو بھیڑ سے الگ کر سکتی ہیں۔ فرانس میں لے گیزو یعنی آپ کا نیٹ ورک سب کچھ ہے۔ ذاتی سفارشات اکثر آن لائن درخواستوں سے کہیں زیادہ اہم ہو سکتی ہیں، اور نیٹ ورک بنانے کا سب سے اچھا طریقہ اپنی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز یعنی BDE جوائن کریں۔ وہاں سے بہت سے رابطے بنتے ہیں۔ فرانسیسی آداب کا ایک سنہری اصول، تو اور وہ کا فرق۔ ایک سیدھا سا اصول یاد رکھیں، جب تک آپ کو صاف صاف تو کہنے کی اجازت نہ ملے، ہمیشہ رسمی وہ استعمال کریں۔ غلطی سے بھی کسی ممکنہ آجر یا مینیجر کو تو کہہ دیا تو سمجھیں پہلا تاثر ہی خراب۔ فرانس میں ایک پرانا لیکن بہت کارگر طریقہ ہے ذاتی طور پر کیفے، دکانوں اور ریسٹورانوں میں جا کر اپنا CV جمع کروانا، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ یہ ٹھیک سے کریں۔ اندر داخل ہوتے وقت بونجور کہیں، مینیجر سے بات کرتے ہوئے وہ کا استعمال کریں، اور شائستگی سے پوچھیں کہ کیا وہ کسی کو بھرتی کر رہے ہیں۔ اور آخر میں کچھ بہت ہی اہم باتوں پر بات کرتے ہیں، وہ عام غلطیاں جن سے بچنا لازمی ہے تاکہ آپ اور آپ کا ویزا دونوں محفوظ رہیں۔ سوچ کے دیکھیں، آپ کو ایک ایسی نوکری کی پیشکش ہوتی ہے جہاں ادائیگی صرف نقد میں ہوگی، کوئی تحریری معاہدہ نہیں۔ یہ ایک عام صورتحال ہے، لیکن بہت خطرناک بھی۔ جواب بالکل سیدھا اور صاف ہے، شائستگی سے انکار کر دیں، یہ خطرہ موڑ لینے کے لائق بالکل نہیں ہے۔ غیر قانونی کام، جسے فرانس میں travail en noir کہتے ہیں، آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کا استحصال ہو سکتا ہے کم از کم اجرت سے بھی کم پیسے ملیں، اور آپ کے پاس کوئی قانونی تحفظ نہیں ہوگا۔ اور سب سے سنگین نتیجہ، اس سے آپ کا ویزا منسوخ ہو سکتا ہے اور آپ کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، پارٹ ٹائم نوکری ایک مالی سہارا ہے یا تعلیمی خطرہ؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہو سکتی ہے، سب کچھ توازن اور عقل مندی پر منحصر ہے۔ اگر آپ قوانین کو سمجھتے ہیں، ہوشیاری سے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ثقافتی آداب کا خیال رکھتے ہیں، تو پارٹ ٹائم کام آپ کے فرانس میں تعلیم حاصل کرنے کے خواب کو حقیقت بنانے میں ایک بہت بڑا سہارا بن سکتا ہے۔